السلام علیکم۔ مولانا طاہر کے بیان سننے کے لیے مولانا طاہر ندوی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواه البخاری، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع اللہ کی پکار ہے۔ اللہ کی پکار جو نبیوں نے لگائی، وہ اس موضوع پر انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کریں گے۔ جب بھی نبی کو ضرورت کسی چیز کی پڑی، رسولوں کو کسی چیز کی پڑی، پیغمبروں کو کسی چیز کی پڑی، انہوں نے کس کو پکارا؟ اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں۔ اور آج جو دنیا میں فساد برپا ہے، حالات خراب ہیں اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کو پکارنا بھول گئے ہیں۔ وہ اللہ کو پکار نہیں رہے ہیں، مصیبت میں اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ آج اسی وجہ سے کہیں پر کیا ہے، کہیں پر کیا ہے، کہیں پر کیا ہے، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، نیوز دیکھتے ہوں گے، اخبار پڑھتے ہوں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے چلیں گے تو بہت لمبی ہو جائے گی تقریر، نہ اس کر چل کر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سے چلتے ہیں۔ ہم صرف مصیبت کے وقت آج انسان دیکھے کس کی دعائی دے رہا ہے، کس کو پکار رہا ہے، کس کے آگے سجدہ کر رہا ہے، کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کس کے آگے جھک رہا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے میں عراق کے گاؤں میں پیدا ہوئے، اور جہاں پر انہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، کہا اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی بندگی کی جائے۔ آگ جلائی گئی، آگ جلانے کے بعد آپ کو زنجیر پر باندھا گیا اور پہاڑ پر لے جایا گیا، اور وہاں سے ایک فرشتے آئے، پہاڑ کو ملانے والے، پہاڑ کو اٹھانے والے، پہاڑ کو گرانے والے، پہاڑ کی طاقت کو ختم کرنے والے، کہا اے ابراہیم اگر آپ کہیں تو ہم پہاڑوں کو ایک طرف دائیں طرف سے اٹھائیں اور بائیں طرف سے اٹھائیں۔ وہ پہاڑ کو اور ان بستی کو پوری طرح ایک دو پچکیوں کے بیچ میں جس طرح گیہوں پیس کر آٹا بن جاتا ہے، یہ پس جائے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی بہت ہی بدتمیزی کی ہے، بہت ہی خراب انداز میں پیش ہوئے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا جس مالک کے لیے، جس پروردگار کے لیے ہم اس آگ میں جا رہے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، فرشتے واپس چلے جاؤ۔ وہ فرشتہ واپس چلا گیا تو دوسرا فرشتہ آیا، اور وہ ہوا کا فرشتہ تھا۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم اگر آپ کہیں تو ہم جو ہے ہوا چلا دیں، یہ آگ ختم ہو جائے، اڑ جائے اور بستی کے اندر چلی جائے، ادھر ادھر چلی جائے، آپ کو بچا لے، آپ آگ سے نہ جلنے پائے۔ تو کہا جس مالک کے لیے ہم نے دعوت دی، وہ مالک ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ کوئی نہ کوئی تدبیر کرے گا، ہم کو بچانے کی کوشش کرے گا، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج انسان جب بیمار پڑتا ہے، بچہ اس کا بیمار پڑتا ہے، شوہر اس کا بیمار پڑتا ہے، بیوی اس کی بیمار پڑتی ہے، تو کہاں کہاں نہیں سر جھکا رہا ہے، کہاں کہاں نہیں ہاتھ پھیلا رہا ہے، کہاں کہاں نہیں دامن پھیلا رہا ہے۔ اگر وہ صرف اللہ کے آگے دامن پھیلائے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے کہے تو رب، اس لیے قرآن میں 40 ربنا ہیں۔ اللہ کے نبی کو جب ضرورت پڑی، نبیوں کو ضرورت پڑی، پیغمبروں کو ضرورت پڑی، انہوں نے رب کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ آج چاہتے ہیں اس دنیا سے کرپشن ختم ہو جائے، لڑائیاں ختم ہو جائیں، بے دینی ختم ہو جائے اور خرابیاں ختم ہو جائیں، ہم کو اللہ کو پکارنا ہوگا اور دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، اسی میں ہماری خیر ہے اور بھلائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے سے پہلے ان کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ قرآن مجید کا الفاظ ہے، اور آگ میں چلے گئے۔ اللہ نے جب سنی کہ میرا خلیل، میرا ابراہیم آگ میں جا رہا پیغمبر، تو کہا آگ سے کہا
اللہ نے آگ سے کہا، مصیبت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ اللہ کی قسم، میں نے ابن کثیر کی تفسیر 8 جلدوں میں پڑھی ہے، اس میں ترجمہ لکھا ہے، اور آپ میں سے کوئی دیکھ سکتا ہے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام کا رویاں تک نہ جلے، کپڑے تک نہ جلے، گوشت اور کھال تک نہ جلے۔ اللہ کی قسم 40 لکھا ہے، وہ 40 ہفتے ہو سکتے ہیں، گھنٹے ہو سکتے ہیں، دن ہو سکتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، نہ ان کا رویاں جلا، نہ کپڑے جلے، نہ کھال جلی، اور صحیح سالم رہے۔ کیوں؟ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ اسی طرح آپ اور آگے چلیے، یونس علیہ السلام کو دیکھیے۔ یونس علیہ السلام اس کشتی سے جب سمندر کی طرف جاتے ہیں، میں لمبی تفسیر نہ کرتے ہوئے مختصر بتانا چاہتا ہوں، صرف ہم کو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، اللہ کے آگے دعائی دینا ہے، اور اللہ سے التجا کرنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن میں ایک سورہ نازل ہوئی ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں گئے، اس کے گوشت میں گئے، اس کی جھلی میں گئے، اور وہاں جا کر کہ اندھیرا تھا، کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی بلب نہیں تھا، کوئی ٹیوب لائٹ نہیں تھی، کوئی موم بتی نہیں تھی، کوئی لانٹین نہیں تھی۔ جب اندھیرا تھا انہوں نے دعا مانگی، پکارا اپنے پروردگار کو، پکارا اپنے رب کو، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب کہا یہ جملہ تو انہوں نے، اللہ نے کہا اے مچھلی، آپ اس یونس علیہ السلام کو ہضم نہیں کریں گی، وہ کچھ ان کی خراش نہ آنے پائے، کچھ تکلیف نہ ہونا پائے، آپ کے پیٹ کی جھلی میں کھانے والی ہیں، اور جب میں کہوں گا تو آپ باہر ان کو کر دیجیے گا۔ 40 اس میں بھی لکھا ہوا ہے، اور اس پڑھیں گے کئی علماء کی تفسیریں، تو اس میں لکھا ہوا ہے 40 وہ گھنٹے ہو سکتے ہیں، منٹ بھی ہو سکتے ہیں، دن بھی ہو سکتے ہیں، مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ رہے اور پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 40 دن کا ککری، ایک روایت میں ککری، ایک روایت میں کدو، ایک روایت میں لوکی کے پیڑوں کے پاس جو زمین میں پیڑ نکلتے ہیں، اس میں بڑے بڑے وزندار ہوتے ہیں، وہاں پاس مچھلی نے اگل لیا، وہ نکل آئے۔ جب دھوپ نکل آئی، پکس گئے تھے وہ، اور ان کی کھالیں سکڑ گئی تھی، پھر جب وہ دھوپ لگی صحیح ہوئے، اور آپ نے اللہ کو پکارا، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اس کی جھلی کے اندر، اس کے گوشت کے اندر، اس کی کال کے اندر، سمندر کے پانی کے اندر، رات کے اندھیرے میں اللہ کو پکارا، اللہ نے سنا، اور اللہ نے ان کو آزاد فرما دیا، اس کوٹری سے باہر نکال دیا۔ 2 واقعہ ہو گئے۔ تیسرا واقعہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں دعا مانگی، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی اور فرشتے بھیجے۔ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی تو انہوں نے اللہ کو پکارا۔ جب نبی نے اللہ کو پکارا، پیغمبر نے اللہ کو پکارا، تو ان کی امت آج کیوں اللہ کو نہیں پکار رہی؟ آج مسجد میں کیوں نہیں جا رہی؟ آج قرآن کو کیوں نہیں اٹھا رہی؟ آج نبی کی شریعت اور سنت کو کیوں نہیں دیکھ رہی؟ آج صحابہ کی زندگی جو ایمان پر آئے، ایمان لائے اور ایمان پر انتقال کرے، ان کی زندگی اگر دیکھ لے تو اللہ کی قسم اس علاقے میں نہ فساد ہوگا، نہ کرپشن ہوگا، نہ عزتیں لوٹی جائیں گی، نہ آگ لگے گی، نہ زمین دھسے گی، نہ زلزلے آئیں گے۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، اور یاد رکھیے امت مسلمہ کے لوگوں، اور پوری دنیا کو میرا یہ پیغام ہے، جب بھی مصیبت آئے، جب بھی پریشانی آئے، جب بھی دکھ آئے، جب بھی کوئی آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو صحت چاہیے، آپ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے، کافی عرصے تک بیمار رہے، اور ان کے گاؤں والوں نے نکال دیا، ان کی بیویاں چلی گئیں، بی بی رحمت خالی بچی تھی۔ ابن کثیر کی تفسیر میں بی بی رحمت کا نام لکھا ہے، اور مفتی صفی عثمانی صاحب جو پاکستان کے ہیں، ان کی تفسیر میں بھی یہی لکھا ہے، بی بی رحمت بچی جو ان کی خدمت کرتی، ان کو دوا پلاتی، ان کو کھانا کھلاتی اور کام کرتی، اور انہوں نے اللہ پر زبان سے ذکر بند نہیں کیا، اللہ کو پکارا۔ آج ہماری زبانیں بند ہیں، آج ہمارے ہونٹ بند ہیں، آج ہماری آوازیں نہیں نکل رہی، کہ اذان ہوتی ہے ہم گمٹی نہیں چھوڑ پاتے، اذان ہوتی ہے ہم گھر نہیں چھوڑ پاتے، اذان ہوتی ہے دکانیں نہیں چھوڑ پاتے، اذان ہوتی ہے نکڑ نہیں چھوڑ پاتے ہیں، اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کر دن رات کرکٹ کے چکر میں اور میچوں کے چکر میں اور تمام چیزوں کے چکر میں لگے رہتے، اور حی علی الصلاح، کامیابی نماز میں ہے۔
نہیں. حی الفلاح کامیابی جو ہے میرے عزیز دوست بزرگوں, اگر ہم نماز پڑھیں گے اور کامیابی چاہتے ہیں اور ہم اللہ کو پکاریں, اللہ کو پکاریں گے تو کامیابی دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ملے گی. تو یاد رکھیے, اب آخری بات یہی کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اگر آپ کو صحت چاہیے, اولاد چاہیے, نیک صالح بیوی چاہیے, اور اگر آپ کو اچھے مکانات چاہیے, پکارے کس کو؟ رب کو پکارے, پروردگار کو پکارے, اللہ کو پکارے, گاڈ کو پکارے. اگر پکاریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. جس طرح پیغمبروں کے دور میں آسمان سے فرشتوں نے مدد فرمائی, آپ کی مدد ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی چاہنے والے لوگ ہیں, ہمارے جتنے بھی لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی مسئلہ جاننا چاہتے ہیں, تو ہم کو اسی نمبر پر اور اسی یوٹیوب پر ہم کو جو ہے بتا دیں, تو میں ان کو انشاءاللہ بتاؤں گا. مجھے بھی علم رہے گا, یاد رہے گا, اور آپ کو صحیح جواب مل جائے گا. جو اللہ کے کلام میں اگر نہ ملا تو نبی کی سنت میں دیکھیں گے, نبی کی شریعت اور سنت میں نہ ملا تو ہم صحابہ کی شریعت دیکھیں گے, سنت دیکھیں گے. انشاءاللہ آپ کو صحیح جواب دیں گے. مرنے سے پہلے میں یہی چاہتا ہوں جو دین میں نے سیکھا مدارس میں اپنے استادوں سے, اپنے اللہ والوں سے, وہ ہم آپ تک پہنچا دیں, اور آپ کی پھر ذمہ داری ہوگی میرے نہ ہونے پر دوسروں کو تک پہنچائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. مولانا طاہر ندوی کے بیان سننے کے لیے مولانا طاہر ندوی آفیشیل کو سبسکرائب کریں.